السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حصار یار، از قلم رابعہ خان۔ دور افق پر تیرتے بادلوں نے نیل گوں آسمان پر سفید سی چادر تان دی تھی۔ ہوا کے دوش پر اپنی منزل کی جانب گامزن بادل مختلف اشکال اختیار کرتے پیغام رسائی کر رہے تھے کہ کوئی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ زندگی کے تند و تیز جھکڑ انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ انسان کو ہمیشہ اجالا اور ہمیشہ میلہ نہیں رہنے دیتے۔ وقت کی مدھم رفتار پر قدم دھرتا انسان آخر عمر میں پہنچ کر کیا بن جاتا ہے، کوئی ادراک کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اپنی زندگی کے گرم تھپڑوں کو یاد کرتا لان کی یخ ٹھنڈ میں جاگنگ کر رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کے جسم پر ابھری ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے، پہاڑوں پر جمی برف جیسے۔ ہلکی پھلکی ورزش سے فارغ ہو کر وہ خود کو تولیے سے پونچھتا کمرے کی جانب آیا۔ نورا نے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کیا تو وہ گردن خشک کرتا پلٹا۔ صاحب ناشتہ لگوا دوں؟ وہ مؤدب سی کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ میں شاور لے کر آتا ہوں، اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور لے کر فریش ہوتا وہ کچن کی سمت آ گیا۔ کچن میں ناشتے کی طویل ٹیبل پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ عموماً ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کرتا تھا، ایسے یوں سب کے درمیان بیٹھ کر کسی عذاب سے کم نہیں لگتا تھا۔ طنز اور حقارت سے لبریز نگاہیں اور اسے اور اس کی بھرپور ابھرتی جوانی کو تار تار کر دیا کرتی تھیں، مگر یہ سفید حویلی کا حسن تھا اور اس کے کچھ اصول تھے جن کی پابندی اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ چھٹی کے دن سب اکٹھا ناشتہ کیا کرتے تھے اور ہر چھٹی پر اس کے حلق سے نوالا نکلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ولی، ڈیرے پر سب ٹھیک جا رہا ہے؟ شیخ زمان نے ناشتے کے دوران اس سے پوچھا۔ کاروبار کے تمام کام اس کے ذمہ تھے۔ جی سردار بابا، اس نے ادب سے جواب دیا۔ پچھلے دنوں کچھ نقصان ہو گیا تھا، اشرف نے بتایا مجھے، مگر تمہارے منہ سے تو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگی۔ تحکم اور رعونیت سے بھرپور جملہ اسے کوڑے کی طرح رسید کرنے والا بختیار احمد تھا۔ اس نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائیں اور سردار بابا کو دیکھا۔ یہ ہمیں آگاہ کر چکا ہے بختیار، ہر دفعہ بغیر تحقیق کے بات مت کیا کرو۔ زمان احمد کی مضبوط آواز نے ڈائننگ ہال کو سناٹے میں غرق کر دیا تھا۔ آغا جان، میں آپ کی اولاد ہوں، آپ کے کاروبار کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا میرا فرض ہے۔ جب آپ ذاتی کاروبار کی ڈوریں غیروں کے ہاتھ میں دیں گے تو یقیناً کسی کو تو چیک کرنا ہوگا نا۔ اس نے پھر سے زہر اگلا تھا، پھر ولی کو لفظوں کا کوڑا رسید کیا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھیجے جیسے بہت سا ضبط کیا۔ بس! زمان احمد نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے اپنے بیٹے کو روک دیا۔ سارا ڈائننگ ہال دم سادے بیٹھا تھا، سب کھانے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، ماحول میں تناؤ در آیا تھا۔ جب اپنے سکے کھوٹے ہوں تو غیروں کو اپنانا پڑتا ہے، اور یہ جو تمہارے ذہن میں خناس بھرا ہے نا کہ ولی غیر ہے، اس خباثت کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ اولاد ہے ہماری، اولاد کی طرح پالا ہے ہم نے۔ زمان تنے چہرے کے ساتھ گرج رہے تھے۔ بختیار استحاضہ ہنسا۔ معاف کیجیے گا آغا جان، مگر کسی کو اولاد کہنا اسے آپ کی اولاد تو نہیں بنا دیتا نا۔ اصل اولاد تو وہی ہوتی ہے، خون کے رشتوں سے متصل، اور یہ جانے بغیر کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کی رگوں میں کون سا غلیظ خون گردش کر رہا ہے۔ آپ اسے ہمارے لڑکیوں سے بھرے گھر میں آنے جانے کی اجازت دیے بیٹھے ہیں۔ بختیار ہزارہ سرائی سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کے دماغ کی خباثت اب منہ کے راستے باہر کو نکل کر ساری فضا کو آلودہ کر رہی تھی۔ زمان احمد کا چہرہ سرخ ہوا۔ ولی نے مٹی زور سے بھینچی تھی۔ یہ طنز، یہ سنسناتا جملہ اس کے خون کی گردش کو تیز کر گیا تھا۔ یہ مت بھولو بختیار احمد کہ تم اپنی راتیں جہنم کے کن سیاہ گڑھوں میں گزارتے ہو۔ دوسروں کے کردار پر میلی نگاہ ڈالنے سے پہلے اپنے رنگین مزاج کی بھی خبر رکھو۔ جس کا من آئینہ میلا ہو اسے بھلا دوسرا اجالا نظر آ بھی کیسے سکتا ہے؟ لڑکیوں کے گھر میں آنے سے اسے نہیں تمہیں روکنا چاہیے۔ اپنے باپ کو اب اتنا بھی بے خبر نہ سمجھو بختیار۔ ان کی آواز میں پھنکار تھی، ایسی پھنکار جس سے بختیار بلبلا اٹھا تھا۔ گھر کی خواتین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ بی جان نے زمان احمد کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ رہنے دو بیگم، اس نے ہمارا صبر تمام کر دیا ہے۔ اس نے ہماری زندگی بھر کی
ریاضت پر لات ماری ہے۔ ان کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ بی جان نے دکھ سے اپنی اولاد کو دیکھا۔ بختیار غصے سے کرسی کھینچ کر اٹھا اور ٹھوکریں مارتا کچن سے نکل گیا۔ ولی نے بھی نیپکن سے ہاتھ پوچھے اور سپاٹ سا کرسی کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ امل نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ درد کی جس بھٹی میں وہ بچپن سے سلگتا آیا تھا وہ اس سے بے خبر نہیں تھی، اس کے کردار سے بہت باخبر تھی۔ وہ گھر کی لڑکیوں کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کے کردار پر ایسا حملہ! ولی کا دکھ محسوس کر کے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ تلی ہوئی اجلی صبح اداسی میں ڈوبنے لگی تھی۔ نذر احمد اپنے باپ کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ باپ کے گزر جانے کے بعد کاروبار اور معاملات کی بھاگیں انہوں نے بہت کم سنی میں سنبھال لی تھیں۔ شادی ہوئی تو خدا نے ان کو 3 بیٹوں سے نوازا: حسین احمد، حسن احمد اور زمان احمد۔ نذر احمد اپنے باپ کا پرتو تھے۔ انتہائی نیک دل اور شریف النفس طبیعت کے مالک تھے۔ جب ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی تو انہوں نے جائیداد کا بٹوارہ تینوں بیٹوں کے درمیان انتہائی انصاف سے کیا کہ کسی کو بھی ان کے فیصلوں سے اختلاف نہ ہوا۔ 3 حویلیاں ساتھ ساتھ اونچے ستونوں پر جمی شان سے سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ زمان احمد بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی: بختیار احمد، نثار احمد اور امل۔ حسن احمد کے 3 بیٹے تھے: نذیر احمد، رشید احمد، نفیس احمد اور ناجیہ۔ حسین احمد کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا: شازیہ، امینہ اور ہاشم احمد۔ تینوں بھائیوں میں سب سے زیادہ نذر احمد سے مماثلت رکھتے زمان احمد تھے۔ ان کے دونوں بڑے بھائیوں نے دولت کی چکا چوند میں خود کی اور باپ کی عزت خاک کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ان کی اولادیں بھی انہی کے نقش قدم پر گامزن تھیں۔ زمان احمد کبھی دولت کے نشے میں دھت ہو کر خود کی اور باپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ باحیا اور نیک تھے۔ گاؤں والوں کے ساتھ معاملات انصاف اور عدل پر مبنی کرتے۔ ان کے بیٹے نہ کاروبار میں دلچسپی لیتے تھے اور نہ پڑھائی۔ حالات کے سامنے سینہ تانے اور کاروباری اجالوں کو سلجھاتے سلجھاتے وہ تھک سے گئے تھے۔ ایسے میں ولی ان کا بہت بڑا سہارا تھا۔ وہ ان کی اولاد نہیں تھا مگر وہ ان کی اولاد سے بڑھ کر تھا۔ اپنے ناتواں کاندھوں کا بوجھ اس کے مضبوط شانوں پر ڈال کر وہ خاصے مطمئن تھے۔ انہیں اس کی نیک نیتی اور ایمانداری پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ ولی احمد کی زندگی پر بس ایک داغ تھا اور وہ داغ زمان احمد چاہ کر بھی نہ مٹا سکے تھے۔ وہ ڈیرے سے تھکا ہارا واپس آیا تھا اور بنا کسی جانب دیکھے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا کمرہ لان سے متصل تھا، گھر کے باقی حصوں سے الگ تھلگ۔ یہ کمرہ اس کی اپنی پسند تھا، سب سے الگ اور جدا۔ اس نے کبھی خود کو اس گھر کا فرد بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی زمان احمد کو آغا جان تک نہیں کہا تھا۔ آغا جان سے اپنائیت جھلکتی تھی اور وہ اسی اپنائیت کو منفقود رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ باقی ملازمین کی طرح انہیں سردار بابا کہا تھا۔ اس گھر کے مکین اس کی سوچوں تک کو زہریلا کر دیا کرتے تھے۔ اس پر طنز کے وہ جملے کسا کرتے تھے کہ جن کی کڑواہٹ اسے ساری ساری رات جگائے رکھتی تھی۔ انہی باتوں کے باعث وہ بچپن ہی سے خول میں مقید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی شخصیت، اس کی سوچ کسی پر بھی عیاں نہیں تھی۔ اس نے کبھی عیاں ہونے ہی نہیں دی تھی۔ حویلی والوں نے اسے شاذ سے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ مختصر بولتا تھا، زیادہ طریق لفظی جواب پر اکتفا کیا کرتا تھا۔ ولی بی جان نے اسے ہمیشہ کی طرح محبت سے مخاطب کیا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹا، چہرے پر تکھن اور گھنی پلکوں پر جمی گرد اس بات پر شاہد تھی کہ وہ لمبے سفر سے آیا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک بی جان۔ اس نے ادب سے گردن جھکا دی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے انتظار کی سولی پر لٹکی ہوں۔ منع بھی کرتا ہوں مت کیا کریں انتظار۔ وہ تھکن سے مسکرایا۔ کیسے نہ کروں؟ جگر گوشہ ہو تم۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اولاد کا رویہ ہرگز بھی ولی کے ساتھ مناسب نہیں تھا۔ ولی میری جان، میں معافی۔ وہ تڑپ کر آگے آیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بی جان؟ مجھے شرمندہ مت کریں۔ مجھے عزت دی ہے آپ لوگوں نے۔ اگر آپ لوگ مجھے اس حویلی میں جگہ نہ دیتے تو معاشرے میں سوالیہ نشان بن کے رہ جاتا۔ اس کے لہجے میں تھکن عود آئی تھی۔ بی جان نے آنسو صاف کر کے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر بامشکل مسکرائی۔ اچھا، کھانا کھایا؟ نہیں۔ چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگا کہ وہ دروازے سے دوڑتی آئی، نازک وجود سنبھالتی۔ وہ سانس درست کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بی جان، وہ اس نے سانس لیا۔ ولی نے نظریں پھیر لیں۔ اری کیا ہو گیا؟ کیوں سانس چڑھا لیا ہے؟
बीजान बाबा की तबीयत बात मुकम्मल होने से पहले ही इसकी आंखों के शफ़ाफ कांच में पानी छलकने लगा। क्या हुआ आगा जान को? इसने बेख्तियार इससे बराह रास्त पूछा था। वो उसको बराह रास्त देखने से भी गुरेज किया करता था। इनकी तबीयत और इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो हवेली के अंदर दौड़ा था। अंधाधुन आगा जान के कमरे की जानिब बढ़ा। वो बेड पर लेटे अपना सीना मसल रहे थे। वो बेख्तियार उन पर झुका। आगा जान, बीजान भी पीछे से पुकारती आईं। इसने फ़ौरन कॉल करके डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर के आते ही सारा कमरा हवेली के मकीनों से भर गया था। अमल एक तरफ खड़ी हिचकियों से रो रही थी। बीजान सोफ़े पर बेजान सी बैठी थी। दोनों बेटे घर से बाहर रंगरलियाँ मनाने निकले हुए थे। बस एक वही था जो मजबूत चट्टान की तरह घर और बाहर के मामलात संभाल रहा था। ज़मान अहमद को टेंशन के बायस माइनर सा अटैक हुआ था। परेशानी की कोई बात नहीं थी। वो दवाओं के ज़ेर असर दुनिया के झमेलों से बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। ऐसी औलाद से तो बेहतर थी मैं बे औलाद रहती। बीजान रो रही थी और दोनों बेटों को कोसती जा रही थी। वो इनके सामने घुटनों पर कोनियाँ जमाया हथेलियों के बाहम मिलाए खामोश बैठा था। आप सरदार बाबा की सेहत के लिए दुआ कीजिए बीजान, इसने इन्हें तसल्ली दी। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे वली। तुम तो वो रोशनी हो जिससे मेरा वजूद, मेरी ज़िंदगी रोशन है। वो रोते हुए से दुआएं दे रही थी। फिर इन्हें इसकी सुर्ख आंखें देखकर थकावट का एहसास हुआ। हाय बच्चे, जाकर नहा ले, मैं खाना लगवाती हूँ। मैं ठीक हूँ बीजान। इसकी भूख मर गई थी। अरे थक गया है, ज़रा देख खुद को। ऐसी खूबसूरत जवानी को क्यों जहरीली सोचों में नज़र कर रहा है? उठ चल। वो उनकी डांट पर धीमे से मुस्कुराता उठा। डांट में भी वो इसकी तारीफ़ करना नहीं भूलती थी। अमल। वो अमल को आवाज़ें देने लगी तो वली चौंक गया। अरे ज़रा वली को खाना गर्म कर दो। नूरा और बाकी मुलाजिम सारा दिन के थके हैं, जा बच्चे। वो इनकी बात ना टाल सका। थके कदमों से कमरे की जानिब आया, शावर लिया और आरामदाह से कुर्ते शलवार में किचन की जानिब चला आया। इसे हरगिज़ ही गवारा नहीं था कि अमल इसके कमरे में आए। वो प्याजी रंग के नफीस से सूट में मलबूस दुपट्टा सर पे सलीके से लिए खामोशी से खाना टेबल पर लगा रही थी। रोने के बायस इसकी आंखें सुर्ख मुतर्रम सी हो गई थीं और चेहरा गरम नमकीन बारिश बरसा कर धुला धुलाया सा लग रहा था। वो संजीदगी से कुर्सी खींच बैठा। अमल ने झिझकते हुए से देखा। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? ज़रूर। आप उसकी झिझक पर इसने पहली दफ़ा सांवरी आंखें उठाकर उसे देखा। कहिए बीबी। आप आगा जान को समझाइए ना कि वो परेशान मत हुआ करें। इस तरह वो अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब कर लेंगे। प्लीज़ आप आगा जान से बात कीजिए। इसने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी। वली के सामने बात करना इसके लिए हमेशा से कठिन था। वो हमेशा अपने गिर्द अनदेखा सा हिसार खींचे रखता था जिसे किसी को भी पाटने की इजाज़त नहीं थी। मगर अमल वो इतनी नाजुक थी कि वो इसके साथ सख्ती बरत ही नहीं सकता था। आप बेफ़िक्र हो जाएं, मैं बात करूंगा आगा जान से। इतने मुख्तसर जवाब देकर इसकी परेशानी अपने सर ली थी। अब जाइए बीबी, आपका यहाँ खड़ा होना मुनासिब नहीं। इसने नरमी से कहा तो वो इसे देख कर रह गई। क्या कोई इससे भी बड़ा इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ हो सकता है? वो अभी नहीं जाना चाहती थी। वो इसे अपनी कांच सी आंखों में कैद करना चाहती थी। वो इसे अभी और देखना चाहती थी, मगर इसने अपने कदम किचन से बाहर की सिमत बढ़ा दिए क्योंकि इसे और देखने का मतलब था। सारी रात आंखों में काटना, मगर इसे रात आंखों में काटना अजीज़ था क्योंकि इसे वो अजीज़ था। और जाग तो वो भी रहा था। इसकी भीगी भीगी कांच सी आँखें इसके गिर्द हिसार कायम किए हुए थीं। इन आँखों ने इसे बहुत दफ़ा जगाया था। अब तो इसे गिनती भी भूल गई थी। इसकी झिझक और पलकों की लर्जिश इसने छुपी हुई नहीं थी। वो इसको एक नज़र के बाद देखता भी नहीं था। इसका शफाफ वजूद बेहद नाजुक था। वो इसकी नज़रें नहीं सह पाती थी और इसका कोई इम्तिहान वो लेना नहीं चाहता था। वो नज़रों की ज़बान से परहेज़ करता था, मगर वो इस परहेज़ को नहीं समझती थी। इसीलिए जब भी इसकी आंखें वली की आंखों से चार होतीं, कुछ न कुछ बोल रही होती थी। वो बिस्तर पर चिट लेटा सुर्ख नज़रों से छत को तक रहा था, ये जाने बगैर कि कोई इसे भी इसी शिद्दत से याद करता करवटें बदल रहा है। ज़मान अहमद और बीजान शहर से वापस आ रहे थे। रात का घटा टूप अंधेरा हर तरफ सन्नाटा कायम किए हुए था। यकदम ज़मान अहमद ने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो गाड़ी झटके से रुकी। क्या हुआ आगा जान?
بی جان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ گاؤں کے داخلی حدود میں پہنچ چکے تھے۔ مجھے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کی بات پر بی جان نے آنکھیں پھیلائی۔ مگر رات کے اس پہر؟ وہ ان کی بات سنے بغیر گاڑی سے اتر چکے تھے۔ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے وہ گاؤں کی مسجد تک پہنچ چکے تھے۔ مسجد کی سیڑھیوں پر تولیے میں بچہ لپٹا رکھا تھا اور مستقل رو رہا تھا۔ انہوں نے اسے آگے بڑھ کر اٹھایا اور پھر چہرہ آس پاس گھما کر دیکھا، مگر کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لے آئے۔ بی جان نے شدھ ہو کر پہلے زمان احمد کو دیکھا اور پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے نومولود کو۔ یہ کیا ہے آغا جان؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم زمانی بیگم۔ یہ معصوم مسجد کی سیڑھیوں پر پڑا تھا، آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بی جان کو بچہ تھمایا۔ بچہ بے حد خوبصورت تھا۔ ان کی آغوش میں آتے ہی خاموش ہو گیا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے آغا جان۔ ہاں، پتہ نہیں کس بے حس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے پریشانی سے بول رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا تھا کہ جس کا بھی بچہ ہے حویلی سے لے جائے، مگر 2 دن کی مسلسل جدوجہد سے بھی کوئی حل نہ نکلا تھا۔ یہ بچہ کس گند کی پوٹلی ہے زمان؟ ابھی پھینکاؤ اسے۔ حسین احمد گرج رہے تھے۔ بی جان نے دہل کر ان کی صفاکی کو دیکھا تھا۔ سفید حویلی میں سارے گھر والے اکٹھے تھے۔ زمان احمد نے بے یقینی سے بڑے بھائی کو تکا تھا۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کسی کے گناہ کی ذلت تم ہمارے خاندان کے ماتھے پر تھوپنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں اس معصوم کو ظالم معاشرے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ ان کا اپنا فعل ہے اور ہر کوئی اپنی بدفعلیوں کا خود ذمہ دار ہے۔ کسی اور کو گناہوں کی سزا اس معصوم ذات کو نہیں دے سکتا، ہرگز بھی نہیں۔ وہ بچہ ناجائز ہے زمان۔ کوئی اولاد کو یوں رات کے اندھیرے میں مسجد کے باہر نہیں ڈالتا۔ کوئی بھی اپنی گناہوں کی سزا کو گلے کا طوق نہیں بناتا۔ پھر تم کیوں جذباتی ہو کر کسی کی بدفعلی کا عذاب اپنے سر پر ڈال رہے ہو؟ ہوش کے ناخن لو اور اس سے پہلے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر سوالیہ نشان بن جائے، اسے اس حویلی سے نکال باہر کرو۔ حسن احمد کی بات پر بی جان نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ زمان احمد کی کنپٹی کی رگیں بے اختیار ابھری تھی۔ بھائی جان، وہ بچہ جو کوئی بھی ہے، میں اب اسے اس حویلی سے باہر نہیں پھینکوں گا۔ وہ گناہ جو انسان کرے اس کی سزا انسانوں کو ہی ملنی چاہیے، کسی معصوم جان کو نہیں۔ وہ بچہ اب میرے گھرانے کا حصہ ہے، لوگ جو بھی کہتے رہیں۔ ان کی بات روک تھی۔ زمان، بس بھائی صاحب، آپ نیکی میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو مجھے نیکی کرنے سے روکنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے آپ۔ اور اس شفاف دنیا میں کون کتنا پاکیزہ اور کتنا بدکار ہے یہ تو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں اور میں بھی۔ آخر میں ان کا لہجہ بہت کچھ افشاں کرتا ہوا حسین اور حسن احمد کا سارا خون پل بھر کو نچوڑ کر رہ گیا، اور انہیں اندازہ ہو ہی گیا کہ زمان اتنا بھی بے خبر نہیں تھا جتنا کہ وہ اسے سمجھ رہے تھے۔ اس کا نام کیا رکھیں گے آقا جان؟ بی جان اسے ساتھ لپٹائے پوچھ رہی تھی۔ ولی احمد، زمان نے مسکرا کر کہا۔ بہت پیارا نام ہے۔ بی جان بھی مسکرا رہی تھیں۔ وہ 4 سال کا ہوا تو بی جان کے یہاں ننھی سی امل نے جنم لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ڈر تھا چھونے سے میلی ہو جائے گی۔ تم لوگے اسے گود میں ولی؟ بی جان نے اس کے آگے عمل کو کیا تو بدک کر پیچھے ہوا۔ نہیں بی جان، معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ یہ گر جائے گی، چھوٹی سی ہے نا۔ وضاحت دی تو بی جان ہنس دی۔ نہیں گرے گی، تم لو تو صحیح۔ مگر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کی سانوری آنکھیں عمل کو تک رہی تھیں۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے گالوں پر اپنے ننھے ہاتھ رکھے۔ گالوں کی نرمی محسوس کرتے ہی فوراً ہاتھ پرے کر لیے۔ بی جان ہنستی ہی رہ گئیں اس کی معصوم حرکت پر۔ وہ تھوڑا سمجھدار ہوا تو ایک دن عمل کے نام کا مطلب پوچھنے لگا۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے امید۔ اسے سمجھنے میں دقت ہوئی۔ اور ناجائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معصومیت سے پوچھا، مگر بی جان نے اسے کرنٹ کھا کر دیکھا۔ ولی، یہ کس نے کہا ہے تم سے؟ وہ بختیار لالا، نثار لالا، ہاشم لالا، سب مجھے ناجائز کہتے ہیں بی جان۔ اس کی بات پر بی جان نے تینوں کو بلایا اور ایک ایک تھپڑ رسید کیا۔ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا۔ انہوں نے تینوں کو ڈانٹا، مگر ہاشم روتا ہوا گھر گیا اور ساتھ نگار بیگم کو کھینچتا لے آیا۔ وہ آتے ہی چلانے لگی۔ کیا ہوا بھابھی؟ بی جان شور کی آواز سن کر کچن سے نکل آئیں۔ ولی بھی لاؤنج میں آ گیا۔ اس حرام کی اولاد کے لیے تم نے میرے ہاشم پر ہاتھ اٹھایا؟ اب اس غلاظت کی پوٹلی کی وجہ سے تم میرے بچوں کو مارو گی؟ تم اس حرام زادے کی وجہ سے اب ہمیں ذلیل کرو گی زمانی؟ یاد رکھو، گندے خون کی پیداوار کبھی خوشحالی کو نہیں لے کر آتی، بربادی لاتی ہے ہمیشہ۔ ان کی آواز سے ملازم بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ بھابھی، چپ کر جاؤ بس تم، اور آئندہ
اگر اس غلیظ کے ساتھ ولی کی جانب اشارہ کر کے کہا تو وہ خوف سے بی جان کے پیچھے چھپنے لگا، اور پھر بہت عرصے بعد اسے ناجائز کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا۔ وہ دن اس کے ہنسنے کا آخری دن تھا، بلکہ وہ تو اس کی زندگی کا بھی آخری دن تھا۔ وہ اس وقت سے مردہ ہو گیا تھا جب اسکول کے باہر، کالج، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں لوگ اس سے دور بھاگتے تھے جیسے وہ کوئی مکروہ مخلوق ہو، گند کا ڈھیر ہو، یا شاید اسے کوئی ایسی بیماری ہو جو انہیں اس کے چھوتے ہی لگ جائے گی۔ اس نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، بولنا چھوڑ دیا تھا، لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی نظریں اسے چھینتی ہوئی اس کی روح کے آر پار ہوتی تھیں۔ ان نظروں کی اذیت سے آج بھی اکثر راتوں کو وہ ڈر کر اٹھ جایا کرتا تھا۔ اسے خوفناک خواب آیا کرتے تھے۔ ان خوابوں کی وجہ سے اس نے سونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سونے سے نفرت ہونے لگی تھی، خواب دیکھنے سے نفرت ہونے لگی تھی، اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ گند تھا، گند کا ڈھیر تھا، وہ مر جانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس جینے کا کوئی جواز باقی نہیں تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں کا خواب تو صرف وہ پری ذات تھی کہ جس کو وہ اپنے سائے سے بھی محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ منحوس تھا۔ اسے اپنی نحوست عمل پر ہرگز نہیں ڈالنی تھی۔ نہیں، وہ کبھی اس سے نہیں کہے گا، وہ کبھی اس کو بھنک بھی نہیں پڑنے دے گا۔ وہ اس کو خود سے کوسوں دور رکھے گا۔ ہر حال میں، ہر رات سوتے وہ خود سے یہ عہد کرتا تھا۔ وہ محبت نہیں کر سکتا تھا، اس کا محبت پر کوئی حق نہیں تھا۔ وہ مرے گا، کتے کی موت ہی مرے گا، ساری دنیا کہتی تھی، اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس کی موت بھی اتنی ہی ذلیل ہوگی جتنی کہ اس کی زندگی ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر ماضی کے جلتے لمحات کو پرے دھکیلا۔ فجر کی اذان گونجی تو وہ نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ غسل کر کے سرمئی رنگ کا لباس زیب تن کیا اور اسکن رنگ کی شال کاندھوں پر ڈال کر دروازہ بند کرتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ اسے بامشکل چند گھنٹے ہی نیند آتی تھی، اور وہ نیند بھی اتنی بیدار تھی کہ کوئی پاس سے بھی گزرتا تو اس کی آنکھ پٹ سے واہ ہو جاتی۔ اس نے فجر کی پاکیزہ ٹھنڈک کو سانس کے ساتھ اندر اتارا تو جلتے وجود میں طمانینت سی پھیل گئی۔ ساری رات دستی سوچیں اسے جگائے رکھتی تھیں اور وہ ان کا زہر خود میں اتارتا رہتا تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں بند کی اور زہر آلودہ خیالات سے دامن بچانا چاہا، مگر کیسے؟ وہ اس ذلت کو کیسے بھول سکتا تھا؟ آخر کیسے وہ سب کچھ ماضی کے جھرکوں میں دھکیل سکتا تھا؟ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سرخ سی ساوری آنکھیں نم سی محسوس ہوئی تھیں۔ ولی؟ پیچھے سے بی جان کی آواز آئی تو وہ چونک کر پلٹا۔ نماز کے لیے جا رہے ہو؟ جی بی جان، اللہ تیری اس جوانی کی حفاظت کرے ولی، جا اللہ کی امان میں۔ پھر اس کی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکیں۔ تم رات سوئے تھے؟ اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ولی آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں بی جان، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہوا کریں، یہ آنکھیں پانی جانے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ کو پتہ تو ہے، نہانے کی وجہ سے میری آنکھیں ہمیشہ ہی ایسی ہو جایا کرتی تھیں۔ آنکھوں میں پانی جانے کی سرخی اور آنکھوں سے پانی نکلنے کی سرخی الگ ہوا کرتی ہے ولی۔ وہ لبوں کو بھیجتا بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے یوں براہ راست آگاہ کر دیں گی کہ سرخیاں بھی اپنے اندر پیغام سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے، جاؤ نماز پڑھو جا کر۔ وہ آگے بڑھ کر داخلی دروازے کے پار غائب ہوا تو وہ اپنی آنکھیں رگیڑتی فجر کا وضو کرنے چلے گئی۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔